أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بہت سارے مواقع مہیا فرمائے، جن میں سے ایک عظیم موقع یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے. اگر گناہوں کو بخشوانے کے مواقع نہ ہوتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو 24 گھنٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ ہمیں ایسے مواقع مہیا کیے کہ ہم توبہ کریں، سارے گناہ معاف. اگر رمضان کے روزے رکھ لیں سارے گناہ معاف، اگر حج کر لیں تو سارے گناہ معاف. جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بلکہ ایک حدیث میں ہے ما تقدم من ذنبه وما تأخر، پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اگر کسی نے رمضان کا قیام کر لیا یعنی راتوں کو تراویح پڑھ لی، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے. اور پورا مہینہ تو دور کی بات ہے، ایک رات اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کسی نے لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، لیلۃ القدر کی رات جاگ لیا، کچھ عبادت کر لی، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور وہ رات اللہ کو منظور ہوا تو ہم آئندہ سال اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو تمام مسلمانوں کو وہ رات نصیب فرمائے. اس سال تو جو 5 راتیں تھیں وہ گزر گئی ہیں. کل والی رات آخری تھی ان 5 میں سے 29، 27، 25، 23 اور 21 یہ 5 راتیں ہوتی ہیں. جس کی قسمت میں تھا اس نے پا لیا، جس نے نہیں پایا اللہ اس کی عمر دراز کرے، وہ آئندہ سال پا لے. صرف ایک رات کی عبادت کا اللہ رب العزت 1000 مہینے سے زیادہ ثواب دیتا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور 1000 مہینہ آپ کیلکولیشن جانتے ہیں کہ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. اور ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہوتی 83 سال اور 4 مہینے. عموماً 60 اور 70 سال کے اندر اندر ہم گزر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں عمر تھوڑی دی، لیکن ہمیں ایسا موقع مہیا کیا کہ ہر سال اگر ہم تھوڑی سی اس رات میں محنت کر لیا کریں تو اللہ رب العزت ہمیں تقریباً 100 سال کا ثواب ایک رات میں دے دیتا ہے. اب رمضان کا مہینہ تقریباً گزر گیا ہے.
بہت زیادہ توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ کل عید ہوگی، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آج رات چاند نظر نہ آیا تو کل بھی روزہ ہوگا۔ بہرحال اب یہ مسئلہ اختتام پر پہنچ گیا ہے، کل عید ہو یا پرسوں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو عید سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے صدقۃ الفطر۔ میں نے جو سورہ اعلیٰ کی دو آیتیں پڑھی ہیں، آیت 14-15، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کی اور ساتھ ہی اس نے اللہ کا ذکر کیا، یعنی تکبیریں پڑھتے ہوئے وہ عیدگاہ کی طرف گیا اور نماز پڑھی، نماز عید ادا کی۔ یہ تین کام جو ہیں اکٹھے اللہ نے ذکر فرمائے۔ ان میں سے پہلا زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، فطرانہ، فطرہ، یہ سارے اسی کے نام ہیں۔ یہ کب ادا کی جائے گی؟ یہ عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا واجب ہے، اور یہ عام نفل نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض قرار دی ہے۔ اور یہ کیا چیز ہوگی؟ عام طور پر یہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں اور یہاں بھی مشہور ہے کہ جیسے کہ ایک ریٹ بھی دیا گیا ہے 20 ریال۔ ٹھیک ہے، 20 ریال اگر کسی کے پاس کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ وہ غلہ نکالے تو وہ 20 ریال، لیکن اگر کسی کے پاس ایسا چانس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کس چیز سے نکالنا ہے؟ ساءً من طعام، گندم کا 1 سا، او ساءً من شعیر، یا جو کا 1 سا۔ اسی طرح آپ نے گندم، جو، شعیر اور زبیب، منکہ، اور یہ دودھ سے جو بنتا ہے پنیر، ان چیزوں سے صدقۃ الفطر نکالنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صرف ان چیزوں سے ہی صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے۔ اب یہاں جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ 20 ریال دے دیں، 20 ریال آپ کسی انجمن کو دیں گے، کسی جمعیہ کو دیں گے، جمعیہ خیریہ کو، تو وہ ان 20 ریال کے چاول خرید کر غریبوں کے گھروں میں پہنچائیں گے۔ معنی یہ ہوا کہ آپ نے گویا چاول دیے ہیں یا گندم دی ہے۔ لیکن اگر یہاں سے آپ اپنے ملک بھیجتے ہیں، آپ کو اپنے دائیں بائیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو یہ ذمہ داری پوری کر سکے، یا ایسا آدمی نہیں ملا جو آپ کی نظر میں اتنا محتاج یا فقیر ہے کہ آپ اسے صدقۃ الفطر ادا کریں، تو ایسی شکل میں آپ اپنے ملک میں یا جہاں چاہیں 20 ریال دیں تو آپ کا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ صدقۃ الفطر جو ہے 20 ریال، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریال مقرر نہیں فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ، اناج، جو، جوار، گندم اور چاول ہیں یا کھجور ہے، ان چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اولیت جو ہے وہ اناج کو دیں، پہلی حیثیت جو ہے وہ اناج کو دیں، اور دوسری حیثیت میں اگر کہیں کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اناج نہیں دے سکتے، اناج نہیں مل رہا، تو ایسی شکل میں آپ پھر یہاں سعودی عرب میں 20 ریال نکال سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے ملکوں میں بھیجتا ہے تو اس کو 20 ریال کے کتنے روپے پاکستانی، 20 ریال کے کتنے روپے ہندوستانی، یا 20 ریال کے کتنے ٹکے بنگلہ دیشی بنتے ہیں، وہ اتنے وہاں دینے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم رہیں یہاں اور بنگلہ دیش میں پیغام بھیج دیں، انڈیا پاکستان میں پیغام بھیج دیں کہ اپنے ساتھ ہی ہمارا بھی دے دو۔ یہاں رہیں تو یہاں کے حساب سے کسی بھی ملک میں اپنا فطرانہ جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے۔ عید کے دن نیا لباس پہننا بہت ہی پسندیدہ بات ہے، اگرچہ اس بارے میں احادیث بعض ہیں، متکلم فی ہیں، لیکن جمعہ کے دن نیا صاف ستھرا لباس پہننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح عید کے دن بھی نیا لباس پہنے، یا کم از کم دھلا ہوا صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔
اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت رسول ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی گھس جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ عذر ہے، بارش یا کوئی وجہ ہے، تو ایسی شکل میں عیدگاہ کی بجائے جامع مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عید کے لیے اچھی طرح تیار ہوں۔ ایک بات یہاں میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ عید کی نماز پڑھ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی کہ جو دوبارہ مسجد کو نہیں آتے۔ عید کی نماز پڑھ لی اور نمازیں ختم۔ ایسی نہ ہو کہ 2 رکعت نماز عید الفطر، خالی سیویاں اور گئی فکر، یعنی عید الفطر کے بعد نمازوں کی فکر ختم ہو گئی۔ ایسا نہ ہو، رمضان کا پورا مہینہ آپ نے 5 نمازیں پڑھی، 6ٹھی نماز تراویح بھی ادا کی۔ رمضان کے مہینہ میں یہ ہم نمازیں پڑھتے رہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ نمازیں پورا سال مسلسل، پورے سال کے 12 مہینے، پورے سال کے 52 ہفتے، ہر حال میں آپ نماز جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف رمضانی یا موسمی نمازی ثابت ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں 8 کے، صرف 8 کے نمازی 8 دن میں جمعہ پڑھتے ہیں۔ یہ نمازی اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں 360 کے نمازی، صرف عید پڑھتے ہیں اور کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں۔ 360 دن ہوتے ہیں نا سال میں، اسلام میں یہ بھی مطلوب نہیں۔ کچھ لوگ ہیں 61 کے نمازی، 5-4 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بے نماز بھی ان میں ہے، 4 لوگ 5 لوگ نماز پڑھنے گئے، اب یہ بے نماز شرما شرمی مسجد میں چلا گیا۔ جب کبھی ایسے پھنس جائے تو نماز پڑھتا ہے، یہ بھی نماز اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کھاٹ کے نمازی، وہ صرف نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کھاٹ میں سامنے میت پڑی ہے اور یہ جنازہ پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، یہ اصل میں انہیں معلوم ہے کہ آج ہم اگر اپنے اس پڑوسی، اپنے اس برادری کے آدمی کے باپ کی نماز نہیں پڑھیں گے، کل یہ ہمارے باپ کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ اپنے باپ کے جنازہ کے لیے لوگوں کو اکٹھے کرنے کی نیت سے نماز پڑھتا ہے۔ اسلام میں یہ نماز بھی منظور نہیں ہے۔ ہمیں ٹھاٹھ کے نمازی ہونا چاہیے، پورا سال پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جس طرح ہم نے رمضان میں 5 نمازیں پڑھی، تراویح بھی پڑھی، باقی دنوں میں 5 نمازیں اور تہجد نہیں تو کم از کم 5 نمازیں تو فرض ہیں یا نہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، ان کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عید پڑھی اور ہم فارغ ہو گئے، مسجد جانے اور متوع جانے، ملا جانے، نہیں۔ مسجد ہر مسلمان کے لیے ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ 5 نمازیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ عید کی نماز پڑھ کے آپ جب فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بشارت ملتی ہے کہ عودوا الی منازلکم مغفورین لکم، اپنی منزلوں، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن